बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक यह जानता है कि दुनिया की जिंदगी आरजी और मुख्तसर सी जिंदगी है। एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस दुनिया पानी को छोड़ना है। आपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है और मौत एक ऐसा दरवाजा है जिसमें से हर एक को गुजरना है। खामोखा वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे में से गुजरना है। अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत, कि हर दरवाजे ने मौत का दरवाजा जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलिम है जिसको हम आलम बरज़र कहते हैं। मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिनों इंसानों की अरवा को हमें मरना है, तब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक रहता है। कब्र पर आने वालों को पहचानती है और यह कहना कि फला की रूह फला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, या अकीदा कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसकी रूह खोल दी जाती है कि जहाँ चाहे वहाँ चली जाए। और हजरत सईद बिन मरसीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरब है कि हजरत सुलेमान फारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बाप आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे खबर जरूर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। कहा कि जिंदे और मुर्दे भी मिलते हैं। तो हाँ, फरमाया हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है और इन्हें इख्तियार होता है कि जहाँ चाहे चली जाएं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को यह मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुतक्किल होकर इस दुनिया में यानी कि आलम बरज़र में आ गए हैं और इसको ये सारी चीजें याद होती है कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है और हमारे बहन भाई भी हैं और हमारी एक फैमिली है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे के रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है, फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आंखों से सारी चीजें देख भी रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीजों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ए लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाले जो मामले हैं वो अच्छे हैं या मुश्किल हैं, सख्त है या आसान है, इसको पहले से पता चल जाता है। क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो सख्ती होती है, रूह को इस चीज से अंदाजा हो जाता है और इसको यह मालूम हो जाता है कि इसके आगे क्या होने वाला है। इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो। क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और गाफिल के लिए जन्नत है। नाजरीन, इसके बक्सर जो गुनाहगार, फाजिल और बेनमाजी इंसान होता है तो वो चीख चीख कर यह कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, यानी कि वह अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकाल कर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? इसे बहुत घबराहट होती है तो अपनी जुबान हाल से कहने की कोशिश करता है कि है लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको यह पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे तमाम अजीजों, अहबाबों और रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में हैं जहां पर वह पहले मौजूद थे।
اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا ہے اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گناہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی حضیر بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والے کی طرف دھیان نہیں ہوتا، اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبول، تو قبر والے السلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی۔ پیارے دوستو، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت شش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گناہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گناہگار ہوتا ہے ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحوم کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں اپنے تمام عزیزوں، اہلکاروں، رشتہ دار مرحوم کو بھی شامل کریں۔ ناظرین، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی، اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے، اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا کی اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ، پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی وحشتوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جو اصل چیز ہے وہ اعمال ہے۔ جس طرح کے اعمال اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی، یا خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اعمال پر یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں،
اور اگر انسان کے اعمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر کے اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس میت کی نماز جنازہ امتی مسلم کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے، بسم اللہ ولا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ ناظرین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدبیر سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا، آخرت، قبر اور حشر میں کامیابی سے ہم کنارہ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مرحوم اور تمام مسلمین، مسلمہ، مومنین، مومنہ کے لیے زیادہ سے زیادہ احیال ثواب کرنے کی، ان کے لیے مغفرت کرنے کی، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی میں چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بتانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کے 999 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔